السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیدہ ام رافع رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیز خادمہ، ان کا نام سلمہ ہے۔ یاد رکھیے تاریخ میں سلمہ نام کی تقریباً 16 صحابیات ملتی، تو یہ ام رافع کے نام سے مشہور ہے۔ ان کا اپنا نام کیا ہے؟ سلمہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی خادمائیں تھیں جن میں خضرہ، رضوہ، میمونہ نام ملتے ہیں۔ ان کے خاوند کا نام ابو رافع تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیز تھی اور ان کے خاوند آپ کے غلام تھے۔ آپ نے ان دونوں کو آزاد کر دیا تھا، نہیں آزاد کردہ غلام تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کی آزادی سے متعلق بہت سے عملی اقدامات بھی کیے، عمل سے نمونے بھی قائم کیے اور لوگوں کو بہت سی اس کی تلقین بھی کی۔ آپ خود غلاموں کے ساتھ لطف و کرم فرماتے، نرمی کا سلوک کرتے، حسن اخلاق سے پیش آتے، اسی طرح ان کے تحائف قبول کرتے، ان کو تحفے دیتے، ان کے کھانے کی دعوت قبول کرتے، انہیں بھی کھانے میں اپنے ساتھ شریک کرتے، پاس بٹھا کر کھلاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخوانکم، یہ تمہارے بھائی ہیں، یعنی یہ انسان ہیں۔ یعنی خادموں کو کیا سمجھو؟ غلاموں کو کیا سمجھو؟ اپنے بھائی سمجھو۔ تو جب کوئی کسی کو اپنا بھائی سمجھے گا تو پھر اس کی عزت کرے گا، اس کے حقوق کا خیال بھی رکھے گا۔ جعلہم اللہ تحت ایدیکم، اللہ نے ان کو تمہارے ہاتھوں کے نیچے کر دیا، یعنی انہیں تمہارا خدمتگار بنا دیا۔ فَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ، تو انہیں کھلاؤ اس میں سے جو تم کھاتے ہو، یعنی کہ ان کی ہانڈی الگ پکاؤ اور اپنی الگ۔ وَأَلْبِسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ، اور انہیں پہناؤ جس میں سے تم پہنتے ہو۔ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يُغْلِبُهُمْ، اور انہیں تکلیف نہ دو اس چیز کی جو ان پہ غالب آ جائے، یعنی انہیں مشقت میں نہ ڈالو۔ فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ، اگر کوئی چارہ نہ ہو، اگر انہیں تم تکلیف دو، فَأَعِینُوهُمْ، تو ان کی مدد بھی کرو۔ یہ ہیں غلاموں کے حقوق، یہ ہیں خادموں کے حقوق، کہ ان کے ساتھ انسانیت والا سلوک کرو، بھلا سلوک کرو، مشکل وقت میں ان کی مدد کرو۔ تو انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا اعزاز حاصل ہوا تھا۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کی سعادت حاصل کی اور انہیں حبیب کبریا کا قرب نصیب ہوا۔ معبود برحق کے حبیب مقدس کا قرب ان دونوں کی زندگی کا نہایت بابرکت اور خوشگوار تحفہ تھا۔ سلمہ اور ان کے خاوند نے اس وقت اسلام قبول کر لیا تھا جبکہ یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ معظمہ میں تھے۔ یاد رکھیے کہ یہ اسلام سے پہلے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسلک، یعنی نبوت کا اعلان ہونے سے پہلے بھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ لگے ہوئے تھے، مددگار تھے۔ ان دونوں نے آفتاب ایمان کو طلوع ہوتے دیکھا۔ یہ دونوں آفتاب ایمان کی گداز حرارت سے مستفید ہوئے اور دونوں نے قریش کی جانب سے اپنے حصے کی تکالیف برداشت کی، اس لیے کہ ان دونوں نے اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کو رب العالمین کہہ دیا اور قریش کو یہ گوارا نہ تھا۔ سلمہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے معزز اہل خانہ کی خدمت میں مصروف رہتی تھی۔ ان کا کام کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور آپ کے گھر والوں کی، ان کی غمی خوشی میں برابر کی شریک ہوتی، گویا گھر کا ایک فرد تھی۔ اہل خانہ کی خوشحالی سے خوش ہوتی اور جب انہیں کوئی غم لاحق ہوتا تو یہ بھی غمگین ہوتی۔ حسن سلوک کا یہی نتیجہ ہوتا ہے کہ دل جیتے جاتے ہیں، اور جب دل جیتے جاتے ہیں تو پھر کوئی بھی کام مشکل نہیں رہتا۔ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو دوسرا بھی یقیناً آپ سے محبت کرے گا۔ آپ کسی کی ضرورت کا خیال رکھتے ہیں تو دوسرا بھی آپ کی ضرورت کو پورا کرے گا۔ تو انسانی ریلیشن شپس ہارڈلی ون سائیڈڈ ہوتے ہیں، ریلیشن شپس آلویز ٹو سائیڈڈ، یعنی دونوں طرف سے ہوتے ہیں، ریسیپروکل۔ آپ دوسرے کو بلیم نہیں کر سکتے کہ وہ اچھا نہیں، آپ خود کو بھی دیکھیں کہ آپ اس کے ساتھ کیسے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک کا قصور زیادہ ایک کا کم ہو، لیکن کسی کی غلطی میں آپ کا بھی ہاتھ ضرور ہوتا ہے۔ جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وضع حمل کی حالت میں ہوتی تو ام رافع ان کی مدد کرتی، یعنی ایک طرح سے گھر کی نرس بھی تھی۔ جب سیدہ فاطمہ الزہرا نے جنم لیا
تو ام رافع نے بڑی جانفشانی سے خدمت کا فریضہ سر انجام دیا. اسی طرح ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب حضرت ابراہیم کو جنم دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جو تھے، تو اس وقت بھی یہ پاس تھی اور آپ کو انہوں نے ہی بیٹے کی خوشخبری دی تھی. غرض ہے کہ ام رافع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل خانہ کی غمی خوشی میں برابر کی شریک رہتی. جب وہ خوش ہوتے تو آپ خوشی سے نہال ہوتی، جب وہ غمگین ہوتے تو غمگین ہو جاتی. اسی طرح ایک اور جگہ پر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا جب نکاح ہوا، کس نے کیا تھا؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے آسمانوں پر سے. تو عام طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ جب نکاح ہوتا ہے تو لڑکا لڑکی ایک جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم نازل کر دیا اور نکاح کر دیا. اب حضرت زینب کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ ان کا نکاح ہو چکا ہے، تو آپ نے فرمایا من یذهب الی زینب فیبشرها ان اللہ قد زوجها من السماء، کہ کون جائے گا زینب کے پاس اور ان کو یہ خوشخبری دے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کا نکاح آسمان سے کر دیا ہے. تو یہ فوراً آگے بڑھی کہ میں جا کے خوشخبری دیتی ہوں. تو بہرحال اہل خانہ کی اس خوشی میں بھی یہ شریک تھی اور انہوں نے جا کر حضرت زینب کو یہ خوشخبری دی. اسی طرح جب سلمہ کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ بن عبد المطلب نے اسلام قبول کر لیا، تو یہ خبر سن کر بہت زیادہ خوش ہوئی، کیونکہ ان کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کو غلبہ اور سرفرازی حاصل ہوئی تھی، کیونکہ بہت بہادر تھے، بہت جری تھے، دلیر تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت میں اضافہ ہوا تھا. جب سیدنا حمزہ بن عبد المطلب کو پتہ چلا کہ قریش کے بدبخت ابو الحکم بن ہشام، جو ابو جہل کے نام سے مشہور ہے، اس نے میرے بھائی کے بیٹے کو گالی دی ہے، تو سیدنا حمزہ غضبناک ہو کر ابو جہل کے پاس گئے. وہ حرم میں قریش کی ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا. سیدنا حمزہ کے ہاتھ میں کمان تھی. جاتے ہی پورے زور سے وہ اس کی پیشانی پہ دے ماری، جس سے اس کا چہرہ بڑی بری طرح زخمی ہو گیا. بڑے غصے سے کہا کہ تم میرے بھائی کے بیٹے کو گالی دیتے ہو، جبکہ میں بھی اسی کے دین پر ہوں. میرے جیتے جی کوئی اس کو کچھ کہے اور پھر بچ کر چلا جائے، یہ ناممکن ہے. مجلس میں بیٹھے لوگوں نے اس کی مدد کرنا چاہی تو ابو جہل نے کہا ابو عمارہ کو کچھ نہ کہنا، یعنی حضرت حمزہ کو کچھ نہ کہنا، میں نے واقعی اس کے بھتیجے کو گالی دی، جس پر اسے طیش آیا. حقیقت میں ابھی حمزہ بن عبد المطلب نے باقاعدہ اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن یہ واقعہ ان کے اسلام قبول کرنے کا سبب بن گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حمزہ کے اسلام قبول کرنے سے غلبہ حاصل ہوا اور آپ کا دفاع مزید مضبوط ہو گیا، اور ان کے اسلام قبول کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم و اندوہ زائل ہو گیا اور آپ کو دلی مسرت ہوئی. تو بہرحال یہ خاندان کو غم پہنچنے کا ایک واقعہ یہاں پر درج ہے. تو یہ حضرت سلمہ جو تھی وہ ہر خوشی اور ہر غم میں شریک ہوتی. اسی طرح مختلف جنگوں میں بھی شرکت کا تاریخ میں ذکر ملتا ہے، خاص طور پر غزوہ خیبر اور غزوہ حنین میں. تو کیا سیکھا آپ نے؟ اس سے پہلے صحابیات کا کردار مختلف تھا، ان کا کردار مختلف ہے، ان کی پوزیشن مختلف ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے تعلق یا آپ کے خاندان اور ان کے تعلق سے باہم ہمیں کیا سبق ملتا ہے، کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ سزا مجھے اس بات پہ اتنی حیرت ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی کرتے تھے اور ان کو دعوت پر بھی بلاتے تھے. یہاں پہ تو میں کہتی ہوں ہم سوچ بھی نہیں سکتے اس سوسائٹی میں کہ ہم کسی اپنے سرونٹ کی دعوت کریں یا وہ اگر ہمیں کسی دعوت پر بلائے تو ہم خوشی سے جائیں. کبھی ہوتا بھی ہم چلے بھی جاتے ہیں صرف فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے کہ اگلا غریب ہے اس کا دل رہ جائے، اس کو یہ نہ ہو کہ پتہ نہیں میری عزت نہیں رکھی. تو اگر ہم جائیں بھی تو اس کو وہ اس کی حیثیت کا تحفہ دیتے ہیں، اتنا نہیں دیتے کہ ہم اپنی حیثیت کو دیکھ کے اس کو دیں. اگر اس کے کسی بچے کی وغیرہ کسی کی شادی ہے تو تب بھی اس بات پہ اتنا ہوا تھا کہ جو خود پہنتے تھے اس کو پہناتے تھے. ہم کبھی گوارا نہیں کرتے یہ، جہاں خود بیٹھنا وہاں اس کو بٹھانا، جہاں خود کھانا وہاں اس کو کھلانا. یعنی ہم دیکھیں کہ ہم کن سنتوں پر عمل کر رہے ہیں، یہ بھی تو سنت ہے نا. ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کیا ہوتا تھا. جی، اس سے خلوص کا پتہ چلتا ہے کہ کتنی زیادہ مخلص تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پورے خاندان کے ساتھ، اور ان کا خلوص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ کتنا زیادہ تھا. وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا تھی؟ ہم عام طور پر روتے رہتے ہیں کہ دوسرے ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہیں. کسی کو تو پہل کرنی ہوتی ہے نا. اور بیسک بات تو وہی ہے کہ ریسیپروکل ہوتی ہے ریلیشن شپ کے لیے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی خوشی میں شامل ہوتے تھے، ان کے غم پہ پریشان ہوتے تھے، تو وہ ریٹرن میں پھر
اسی طرح ان کی جو خاندان کی خوشی ہوتی تھی اس میں وہ اپنی خوشی محسوس کرتی تھیں. اور استاذہ یہ بھی تو ایک آنر کی بات ہے نا کہ کوئی خاندان ہے یا کوئی گھرانہ ہے, اس کا ایکسیپٹنس لیول آپ کے لیے اتنا ہو کہ وہ اپنی ایک خاندان کے فرد کے طور پہ آپ کو ٹریٹ کرے. حالانکہ ویسے بیسیکلی آپ بلڈ ریلیشنز نہیں ہیں, لیکن یہ کہ آپ ان کے گھر کھا سکتے ہیں, آ سکتے ہیں, جا سکتے ہیں, اور ان کی جو پریویسی ہے اس میں بھی تھوڑا بہت شریک ہو سکتے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی آ کے پیار کرے اور ہمارے ساتھ جو ہے نا اس نے سلوک پورا رکھے اور جو ریلیشنز ہیں اس میں بھی کمی نہ آئے. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنا کریکٹر دیکھنا ہے کہ ہم کس بیس پہ چل رہے ہیں نا. ہمارا جو کریکٹر ہے, کسی کو ہماری طرف سے تو اذیت نہیں ہو رہی ہے نا, تو پہلے یہ چیز زیادہ میٹر کرتی ہے. یعنی سیکھنے کی بات یہ, جب کسی سے شکایت پیدا ہو کہ فلاں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا, تو فوراً کیا سوچے کہ میں نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے, میں کیا کرتا ہوں. جی, یہاں پہ مین چیز جو کے درمیان تعلق ہے وہ آقا اور غلام کا جو تعلق تھا, جو پہلے ہوتا تھا آقا کا رویہ غلام کے ساتھ, تو یہ بالکل چینج ہوا. یہاں سے ان کی جو نا انسانیت کو ایک نئی درس ملا. جی, یعنی اسلام نے جو ریفارمز کی ہیں, اسلام نے آ کر دنیا میں جو تبدیلی پیدا کی ہے, جو چینج لایا ہے, وہ یہی ہے کہ انسان کو انسان سمجھا گیا ہے. اور آقا اور غلام کے جو تعلقات ہیں ان میں ایسی بہتری, جبکہ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں مختلف جگہوں پر جو غلام تھے, جیسے آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی بلیکس جو غلام تھے ان کے ساتھ کیا کیا گیا, یعنی سلیوری کا کیا مطلب ہے, اور سلیوز کے ساتھ کس قسم کا سلوک کیا گیا, تاکہ ان کو انسان بھی نہیں سمجھا جاتا تھا. جنہوں نے بھی تاریخ پڑھی ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ کیسی کیسی بدسلوکیاں اور کیسے کیسے ظلم کیے گئے. Assalamu alaikum. Just shows the humbleness that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam had. Even just 2 days ago we did the ayah in Surah An-Nisa that says وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, and then it gives the rights for the neighbors and the orphans and the needy. And the basic lessons that we got out of those ayahs is that you cannot be arrogant, because anytime you want to give somebody their right, you have to feel less about yourself in order to feel more about somebody else. And even I remember I had done a literature class on African American slavery, and the whole basic point of it, the reason why whites were superior to blacks was because they thought greater for themselves. White skin was known to be more beautiful, so the basic foundation is to think too much of اور ریس yourself. کی بنا پر ایک superior ہے اور دوسرا inferior. Exactly, and it's such a great lesson that we learn from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, because he was so humble that he was able to give everybody his right. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ دیکھیں آپ, ان کا رتبہ کتنا بلند تھا, اور پھر اتنے بڑے رتبے کے ساتھ غلاموں کے ساتھ اور خادموں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرنا, یہ ہے انک لعلی خلق عظیم. ہمارا تو کچھ رتبہ بھی نہیں ہوتا اور پھر بھی ہماری اکڑ اور تکبر کہیں نہیں سماتا. استاذہ میں یہ کہنا چاہتی کہ ان کی جو ہمدردی, لائلٹی تھی اور محبت تھی, حضرت خدیجہ کے ساتھ بھی تھی, حضرت زینب کے ساتھ بھی تھی, حضرت ماریہ کے ساتھ بھی تھی. تو میں یہ دیکھتی کہ عموماً جب ہم کسی کے ساتھ زیادہ اٹیچڈ ہوتے ہیں تو ہم جو باقی ان کی ایک طرح سے جو رائیولری ہوتی ہے تھوڑی سی باقی لوگوں کے ساتھ, ہم ان کے ساتھ اتنے مطلب نہیں ہوتا ہمارا بہیویئر, کہ ہم اچھے ہوتے ہیں لیکن بہت زیادہ اچھے نہیں ہوتے. تو اس سب کے ساتھ ایکولی اچھی ان کا رویہ. بہت اچھا پوائنٹ آپ نے دیکھا کہ بعض اوقات ہم اچھے ہوتے ہیں, ایک کے ساتھ اچھے ہیں تو باقی سب دنیا سے برے ہیں, کہ ہماری ساری وفاداریاں, ہمدردیاں, خیرخواہی وہ سب ایک کے اندر سینٹر ہو جاتی ہے اور باقی سب لوگوں کو ہم بلا دیتے ہیں. اگر ایک کو فرینڈ بنایا ہے تو باقی ساری کلاس جیسے کچھ لگتی ہی نہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے, سبھی فرینڈز ہونے چاہیے. جی ہاں, یوزلی تو کیا ہوتا ہے بعضوں کا سرونٹس ہی گھر کے آپس میں تعلقات خراب کراتے ہیں, ادھر کی بات ادھر لگاتے ہیں, ادھر کی ادھر لگاتے ہیں, کیونکہ انہیں اندر کی باتیں پتہ ہوتی ہیں, ان سے جاسوسی کروائی جاتی. السلام علیکم. وعلیکم. سازا میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا پہلو بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ وہ ماشاءاللہ اگر ہمارے گھر میں جو کام کرنے والی آتی ہیں, ہم جیسے ان سے کام کرواتے ہیں, کبھی نماز کے ٹائم میں اگر خود نماز پڑھ بھی رہے ہوں تو ہم نماز کا کہتے بھی نہیں ہیں کہ نماز پتہ نہیں کپڑے ان کے پاک ہوں گے. تو یہاں پر میں سوچ رہی تھی کہ وہ طہارت کا بھی کتنا خیال رکھتی ہوں گی کہ ایک گھر میں ایک فرد کی حیثیت سے رہ رہی ہیں اور پھر وہ غزوات میں بھی شریک ہو رہی ہیں ساتھ میں, اور ایک نرس کا وہ کردار ادا کر رہی ہیں. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تربیت کا بھی تو اس میں اہم پہلو نظر آتا ہے کہ ان کے ساتھ رہی ایک فرد کی طرح, تربیت میں ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ضرور اس میں ہوگا. بالکل. اور دیکھیں کتنی پروڈکٹیو ہے, ایک ہی وقت میں کتنے سارے رول پلے کر رہی ہیں. یعنی نرسنگ کرنا یا ایک دایا کا رول ادا کرنا, ایک بچہ پیدا ہوتے وقت ایک عورت کو سنبھالنا, آپ میں سے کتنے لوگوں کو آتا ہے؟
اگر آپ کے گھر میں کسی کا بچہ پیدا ہو رہا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ اس کو دیکھ کے حال حال مچا دیں گے. مدد تو کیا کرنی، اس پیدا ہونے والے بچے کو کس طرح اٹھانا ہے، اسے روتے ہوئے کو کیسے چپ کرانا ہے، اسے نہلانا کیسے ہے، اس کی صفائی کیسے کرنی ہے، اس کی ماں کا کیسے خیال رکھنا ہے. گھر میں کئی دفعہ ایسی سچویشنز آ جاتی ہیں لیکن وی نو نتھنگ، کچھ نہیں آتا. تو یہ لائف سکلز ہیں. جینا اور مرنا جو ہے وہ ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے. دوسرا سازا میں کہنا چاہ رہی تھی کہ ان کا اپنا ایک پیار بھی کتنا زیادہ نبی وسلم کے ساتھ ہے، اگرچہ انہوں نے ان کو آزاد بھی کر دیا تھا لیکن انہوں نے اپنا ساتھ نہیں چھوڑا ان سے، بالکل ان کے ساتھ ہی رہی ہیں. بالکل یہ وفاداری کی بات ہے نا. اب کسی قسم کا انفیریورٹی کمپلیکس نہیں ہے. آگے جا کے آپ دیکھیں گے کہ احادیث بھی روایت کرتی ہیں، یعنی پڑھنے لکھنے سے بھی اور دین کے مسائل سے بھی تعلق ہے. ہمارے ہاں تو اگر کوئی کہیں کام کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پڑھنے لکھنے سے کوئی غرض نہیں یا اس کا حق ہی نہیں، وہ تو اندھیروں میں ہی رہے. سازا اس کے علاوہ گھر میں جو ملازم ہوں ان کو واضح یعنی بہت اچھا ان کے ساتھ سلوک بھی ہوتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، وہی کچھ کہ جو خود کھا رہے ہیں، خود پہن رہے ہیں، ان کو دے رہے ہیں. لیکن سم ٹائمز ان کی وجہ سے اپنے دیگر گھر والوں کو جو ہے وہ یعنی نگلیکٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. میں نے خود اس طرح کی فیملی دیکھی کہ جن میں نوکروں سے تو بہت اچھا سلوک ہے اور بہت سارا ان کو رکھا جا رہا ہے، یعنی جو سربراہان ہیں، اور باقی گھر والوں کی طرف توجہ نہیں ہے یا ان کو نوکروں کی وجہ سے ایون کم سمجھا جا رہا ہے. بیلنس نہیں، یعنی وہی بات کہ انزل الناس منازلہم، ان کے ہر انسان کو جو اس کا مقام ہے وہ دیا جائے. بالکل وہ ضروری ہے. ایک انسان کی عقل مندی اور سمجھداری یہی ہے. اور یہ سابقون الاولون میں سے بھی ہے، یعنی ابتدا میں ہی مسلمان ہونے والے لوگوں میں سے ہیں. تو اب یہ نہ ہو کہ دنیا کے بڑے بڑے سردار تو نافرمانی کر کے جہنم میں جا رہے ہوں اور ایک غلام جو ہے یا ایک معمولی عورت جس کو سو کالڈ سوسائٹی میں معمولی قرار دیا جاتا ہے وہ اپنے ایمان کی وجہ سے جنت کے اعلیٰ ترین منازل میں پہنچی ہوئی ہو. تو اصل فیصلہ کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے یہ یہاں نہیں ہوگا، یہ کل ہوگا کہ کس نے اپنی زندگی کس طرح گزاری. اور حدیث میں آتا ہے خیر الناس انفعہم للناس، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. اب یہ کس کس رول میں فائدہ پہنچا رہی ہیں؟ ہماری ذات سے کس کو فائدہ پہنچتا ہے، ہم کس کے کام کے ہیں، ہمیں بھی سوچنا چاہیے. آگے چلتے ہیں. ام رافع کی خدمت گزاری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی زخم آ جاتا تو سیدہ سلمہ اس زخم کا علاج کرتی تھی. آپ میں سے کتنے لوگوں کو زخموں کا علاج آتا ہے؟ آپ زخم لگانے والے ہیں یا زخم کا مرہم پٹی کرنے والے ہیں؟ سنن ترمذی کی روایت میں آتا ہے، سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، یہ انہی کی اپنی روایت ہے، انہی کی حدیث ہے اور سنن ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتی تھی. کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی پتھر یا کانٹے وغیرہ سے کوئی زخم ہو جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس زخم پر مہندی لگانے کا حکم دیتے. یعنی اس زمانے میں ظاہر ہے کہ میڈیکل سائنس اس طرح تو نہیں ترقی کی تھی جیسے آج ہے کہ مختلف طرح کے آئنٹمنٹس اور چیزیں ہوتی ہیں، تو مہندی لگانے کے لیے کہتے اور یہ اس کے اوپر پھر مرہم پٹی کیا کرتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی مدد کیا کرتے تھے. ایک دفعہ انہوں نے اپنے خامند کے رویے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت سن کر ابو رافع سے کہا کہ آئندہ تم اپنی بیوی کے ساتھ کبھی سختی سے پیش نہ آنا، اس کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرنا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو خدمتگار ہو اس کے حقوق کا دفاع کرنا بھی ضروری ہے، خواہ اس کے حقوق اس کے گھر میں ہی کیوں نہ پامال کیے جا رہے ہیں. کیونکہ بعض لوگوں کو گھروں میں ہی ابیوز کیا جاتا ہے، کوئی شوہر کی طرف سے ہو رہا ہے یا کوئی بعض اوقات پیرنٹس بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے میں جس شخص کے ساتھ آپ کا تعلق ہو اس کے حقوق کا دفاع بھی آپ پر لازم ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تجھے اچھا مشورہ دیتی ہے، اے ابو رافع اسے مارا نہ کرو. اور مارنے کا موقع کچھ اس طرح آیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ حدیث روایت کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کردہ باندھی سلمہ، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ابو رافع کی بیوی تھی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ ابو رافع نے اسے مارا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رافع سے پوچھا کہ ابو رافع تمہارا اور اس کا کیا معاملہ ہے، ایسا کیوں کیا؟ ابو رافع نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے مجھے ایذا پہنچائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سلمہ تم نے اسے کیا تکلیف پہنچائی؟ سلمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، نماز پڑھتے پڑھتے ان کا وضو نہیں رہا تو میں نے ان سے کہہ دیا کہ ابو رافع، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دے رکھا ہے کہ اگر کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو وہ وضو کرے، یعنی نماز کے دوران. بس اتنی بات پر یہ کھڑے ہو کر مجھے مارنے لگے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ہنسنے لگے اور فرمایا ابو رافع اس نے تو تمہیں خیر ہی کی بات بتائی تھی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات مردوں کا مزاج سخت ہوتا ہے اور وہ بیوی سے لیکچر نہیں سننا چاہتے کیونکہ انہوں نے اصلاح کی تھی. اس میں ہم خواتین کے لیے ایک بہت بڑی حکمت کی بات ہے کہ شوہر جب غلطی کرے تو بہت سوچ سمجھ کے اصلاح کرنی چاہیے اور بڑی حکمت کے ساتھ اور بڑے موقع کی مناسبت سے جب وہ سننے کو تیار ہو. چونکہ وہ نماز ہی پڑھ رہے تھے تو نماز کی حالت میں ان کی کنسنٹریشن یعنی توجہ کسی اور طرف ہوگی. انہوں نے جب بیچ میں خلل اندازی کی تو انہیں غصہ آ گیا. ایک بالکل نیچرل سی سچویشن ہے. تو اس پر انہوں نے حکم سنا دیا کہ میں نے اس وجہ سے کہا. تو آپ دیکھیے کہ بعض اوقات شوہر لاجک سننے کو تیار نہیں ہوتے, بات بالکل صحیح بھی ہوتی ہے تو ان کو چبھ جاتی ہے. تو ابو رافع نے کیا کہا کہ اس نے مجھے اذیت پہنچائی ہے. ان سارے واقعات سے ایک اور بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے, وہ یہ کہ صحابہ کرام انسان تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے. آپ کو پتھر سے چوٹ لگ جاتی تھی, زخم لگ جاتا تھا, کیل کانٹا چبھ جاتا تھا. تو اللہ کا پیارا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان کی زندگی میں کوئی تکلیف نہ آئے, کیونکہ ہم عام طور پر کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں, اب تو ہم قرآن پڑھنے لگ گئے ہیں, اب تو ہم اچھے اچھے کام کرتے ہیں, تو اب ہماری زندگی میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے, کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیاروں کو ہی آزماتا ہے, اور انسان ہی رہے تو اچھا لگتا ہے. فرشتہ بن کر پھر اس کے اندر وہ کشش نہیں رہتی, اور انسان بننے کا مطلب کیا ہے کہ اس سے اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے اور کوئی نہ کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے اور پھر وہ ریپینٹ کرتا ہے. ریلیشن شپ میں بھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے, ہسبینڈ وائف کے بیچ میں بھی تو میں ہو جاتی ہے, تو پھر دوبارہ صلح بھی ہو جاتی ہے, محبت بھی ہو جاتی ہے, کیونکہ دل جو ہوتا ہے وہ بدلتا رہتا ہے. قلب کو قلب کس لیے کہا گیا, الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے. تو جب اچھے حال میں ہو تو اللہ کا شکر ادا کرے, اور جب تکلیف کی حالت میں ہو تو صبر سے کام لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام رافع کے موقف کی تائید کیا کرتے تھے, اس لیے کہ وہ حق پر ہوتی, اور جو حق کا مددگار ہو وہی اس کا مستحق ہے کہ اس کے موقف کی تائید کی جائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ام رافع ابو رافع دونوں پر اپنی رحمت کی برکہ برسائے. یعنی کہ یہ تاریخ بدلنے والے لوگ تھے, انہوں نے ہمارے لیے عظیم الشان مثالیں چھوڑی ہیں. اسی طرح بعض اور تاریخ کی کتابوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کھانا بہت اچھا بناتی تھی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ کا کھانا پسند کرتے تھے. ایک دفعہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ بن عباس, عبداللہ بن جعفر, یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد, آپ کی ڈیتھ کے بعد حضرت سلمہ کے پاس گئے. کہنے لگے کہ آج ہمیں آپ وہ کھانا کھلائیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا, ہم آپ کے ہاتھ سے کھانے کے لیے آئے ہیں, وہ کھلائیں جو آپ کو پسند تھا. تو حضرت سلمہ نے ایک کھانا پکایا, وہ کیا کہ جو کا آٹا پیس کر اسے ہنڈیا میں چڑھا دیا, اور اوپر سے روغن زیتون یعنی آلیو آئل ڈالا, زیرہ اور مرچیں چھڑک دی اور ان کو پیش کیا. اس وقت بھوک لگی ہوگی آپ کو, جو ڈش نظر آ رہی ہے مجھے وہ بہت ہی مزے کی ہے اور واقعی کھانے کو دل چاہ رہا ہے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ ڈش تھی. یعنی جو کا دلیا بھی بنایا جا سکتا ہے کہ جو کا دلیا, اور اس کو پھر آلیو آئل کو پکانا نہیں, دلیے کو ڈال کے پلیٹ میں اس کے اوپر سے گھی ڈال کے اور اس کے اوپر سے زیرہ اور مرچیں وغیرہ ڈال کے اس کو کھایا جائے, جسے آپ دال کا تڑکا لگاتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو لہسن پسند نہیں تھا, تو را آئل استعمال کر لیتے تھے. تو اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے ان کے کردار کے بارے میں, کیا کھانا بھی پکاتی تھی, یعنی کتنے سارے کام کر لیتی تھی. یعنی عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی غلام ہوتا ہے یا کوئی پسماندہ طبقے سے تعلق رکھتا ہے تو لوگ اس کو تانے دے دے کر یا غربت اور مسکینی کی وجہ سے اس کے اندر سے کانفیڈنس ہی ختم ہو جاتا. اس کو بار بار یہ سننا پڑتا ہے کہ تم کسی کام کے نہیں, تم کچھ کر ہی نہیں سکتے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ شخص جو کر سکتا وہ بھی نہیں کرتا, واقعی کچھ نہیں کرتا. پھر تو اسلام کی یہ خوبصورتی ہے کہ اس نے ہر انسان کو کام کے قابل بنا دیا. یہ نہیں دیکھا کہ یہ کس طبقے سے تعلق رکھتا ہے, کس ذات سے, یہ کس نسل سے. حضرت سلمان فارسی آتے ہیں تو ان کو کتنی اہمیت دی جاتی ہے, اور کس طرح ان کے مشورے پر جنگ خندق میں خندق بنائی جاتی ہے. اسی طرح باقی صحابی بھی, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نرسری ہے ہیروں کی, اس میں مختلف طرح کے ہیرے ہیں, اور ہر ایک کی اپنی چمک ہے, اور ہر ایک کی اپنی خوبصورتی ہے, اور ہر ایک کام کا ہے, ہر ایک ویلیوبل ہے, ہر ایک قیمتی ہے. استاذہ سب سے زیادہ دکھ تب ہوتا ہے جب کسی گھر میں میڈ اور اس گھر کے بچے
میڈ کے ساتھ بدتمیزی کریں. اور اس سے بڑا ظلم یہ کہ مدرس خود یہ سکھاتی ہیں لائک کہ تم لوگوں کو ضرورت نہیں ہے اس کی رسپیکٹ کرنے کی, یا جو تم خود کھا رہے ہو اگر دے دیں تو وہ گھوریاں ڈال ڈال کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کیا ہے. تو یہ بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ مدرس کو بھی بچوں کو ٹرین کرنا چاہیے کہ ہمیں ان کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا ہے. اگر ہم نے سنتوں پر عمل کرنا ہے تو یہ تو بیسک ایلیمنٹ ہے کہ ہمارے پیرنٹس ہماری ویسی ٹریننگ کریں. بالکل آپ نے صحیح کہا. اصل میں بچوں کی تربیت کے لیے اہم ترین کردار جو ماں پیش کر سکتی ہے وہ رول ماڈلنگ کا ہے, کہ وہ رول ماڈل بنے. اگر ماں خادمہ کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آ رہی ہے, پیار سے بلا رہی ہے, عزت سے پیش آ رہی ہے, اس کے حقوق کا خیال رکھتی ہے, اس کے کھانے اور آرام کا خیال رکھتی ہے, تو ہو نہیں سکتا کہ بچے پھر بدتمیزی کریں. بچے ماں باپ سے ہی سیکھتے ہیں. جب وہ بڑوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ بدتمیزی سے بات کر رہے ہیں, چیخ چلا کے بات کر رہے ہیں, یا ایک دھوس دھاندلی کے انداز میں بات کر رہے ہیں, تو وہ بھی پھر وہی کچھ سیکھ جاتے ہیں. جی استاذہ, اس میں جو اسٹیٹس کانشیسنیس ہے نا بیسیکلی, اس کا سارا جو رول ہے وہ مجھے نظر آ رہا ہے. دو ڈفرینٹ رویے سامنے آتے ہیں. اب اسٹیٹس تو ملا ہوا ہے, ہر ایک کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی کیٹیگری میں رکھ دیا ہے کہ وہ اس کی آزمائش ہے. لیکن ہم سے غلطی اور چوک اس وقت ہو جاتی ہے جب ہم اسٹیٹس کانشیس ہو جاتے ہیں اور ہم اس میں بڑائی پہ اتر آتے ہیں. لائک میں خود آج کل بڑی اس آزمائش سے گزرتی ہوں کہ جب بچے اور میڈس ایک جگہ پہ, دونوں کے مینرز میں انتہا زیادہ فرق ہوتا ہے, تو ان کو ڈیل کرتے ہوئے بعض اوقات ہمیں لیوریج مل جاتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ اس نے غلطی کی ہے تو ہم ایسا کہہ سکتے ہیں. پریکٹیکلی یہ انتہائی مشکل ہے کہ آپ کے پاس ایک اسٹیٹس ہے بھی اور آپ اس کو ایکسپلائٹ نہیں کر رہے. تو اگر ہم کانشیسنیس میں نہیں آئے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ یہ ہماری آزمائش ہے, اگرچہ کہ یہ ہے بہت مشکل اس وقت کرنا, لیکن اگر ہم دعا کریں اور ساتھ میں تھوڑا سا اپنے آپ کو ہمبل رکھیں تو آپ اس آزمائش سے نکل جائیں گے. اور یہ اسٹیٹس صرف گھر میں ہی نہیں, گھر کے باہر بھی, کسی ادارے میں کہیں کوئی عہدہ آپ کو ملا ہے, کیونکہ ہر انسان کچھ اس کے اوپر ہے, کچھ اس کے نیچے. ہر انسان کی آزمائش ہے, ہر انسان کا کوئی نہ کوئی اسٹیٹس ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو جج کرتے رہنا چاہیے, دیکھتے رہنا چاہیے کہ ہم اپنے سے اوپر والوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں اور نیچے والوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں. مزہ تو اس وقت ہے کہ جب انسان اپنے چھوٹے والوں کے ساتھ, اپنے سے کم درجے والوں کے ساتھ اچھا ہو, کیونکہ بڑوں کے ساتھ تو ہر کوئی اچھا بنتا ہی ہے مجبوری سے یا ضرورت کے تحت. جی السلام علیکم. استاذہ, ہمیں ان لوگوں کی بھی ہدایت کے لیے فکر مند ہونا چاہیے اور ان کے لیے بھی ویسے ہی دعا کرنی چاہیے جیسے ہم اپنے گھر والوں کے لیے کرتے ہیں. یس. اب آپ سب اپنے اپنے آس پاس دیکھیں گے کہ کون ایسا شخص آپ کے دائرہ کار میں ہے, اور آپ اس کی ہدایت, اس کی بھلائی, اس کی خیر خواہی, اس کی دنیا کی ویلفیئر کے لیے, اس کی آخرت کی ویلفیئر کے لیے کیا کر رہے ہیں. ہر ایک کو فکر ہونی چاہیے, اور یہی مقصد ہے اس سیرت کو پڑھنے کا. جی السلام علیکم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام رافع کے موقف کی تائید کی تھی کیونکہ وہ حق پر تھی. آج ہمیں اگر کسی کی سائڈ لینی پڑے یا کسی کا موقف کی تائید کرنی پڑے, دو لوگ جھگڑ رہے ہوں, تو ہم لوگ یہ دیکھتے کہ کس کے ساتھ ہماری زیادہ دوستی ہے یا کون زیادہ اچھا لگتا ہے, تو ہم اسی کی سائڈ لیتے ہیں. صحیح. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تعلیم کی بات ہو رہی تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام رافع کو کس طرح تعلیم دی اس کا اس حدیث میں ذکر ملتا ہے. سیدہ ام رافع رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے کہا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ اللہ عز و جل مجھے اس پر اجر عطا فرمائیں. آپ نے فرمایا, اے ام رافع, جب تم نماز کے لیے کھڑی ہو تو 10 دفعہ سبحان اللہ, 10 دفعہ لا الہ الا اللہ, 10 دفعہ الحمدللہ, 10 دفعہ اللہ اکبر اور 10 دفعہ استغفر اللہ کہو. جب تم 10 دفعہ سبحان اللہ کہو گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ ذکر میرے لیے ہے. جب تم لا الہ الا اللہ کہو گی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ ذکر بھی میرا ہے. جب تم الحمدللہ کہو گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ ذکر بھی میرے لیے ہے. جب تم اللہ اکبر کہو گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ ذکر بھی میرے لیے ہے. جب تم استغفر اللہ کہو گی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے تمہیں بخش دیا. کتنی خوبصورت حدیث آپ نے سکھائی, ہم بھی اس پر عمل کر سکتے ہیں. یہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک جو ہم پڑھتے ہیں اس کے آلٹرنیٹ کے طور پر بھی یہ پڑھا جا سکتا ہے. تو ہم بھی اپنے متعلقین کو ایسی ہی ان کی خیرخواہی میں بہترین چیزیں سکھا سکتے ہیں جس سے ان کی آخرت سنور جائے. جی سیکوینس جو ہے وہ سبحان اللہ, لا الہ الا اللہ, الحمدللہ اور اللہ اکبر, استغفر اللہ سب سے آخر میں. مجھے ایک بات یاد آ رہی تھی کہ میرا بھائی چھوٹا تھا تو وہ حفظ کر رہا تھا,
تو ہمارے گھر میں کام لگا ہوا تھا، تو وہ روزانہ مزدور سے پوچھا کرتا تھا کہ انکل آپ نے پڑھا کیوں نہیں ہے؟ تو وہ کہہ دیتے تھے بیٹا بس ویسے میں نے نہیں پڑھا. اگلے دن پھر کوئی اور مستری آیا، تو اس طرح اس کو بہت زیادہ حیرانگی ہوتی تھی کہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں تو آخر یہ لوگ پڑھتے کیوں نہیں ہیں. تو انہوں نے مزدور نے فوراً سے آگے سے کہا بیٹا آپ پڑھ رہے ہو، اگر ہم بھی پڑھتے تو آپ کا گھر کون بناتا. تو یہ میں سوچ رہی تھی کہ جو آیا ہوتی ہیں ان کا ایک احسان ہوتا ہے ہم پہ کہ یہ کام کرتی ہیں. اگر یہ کام نہ کریں، فار ایگزامپل ہم لوگ یہاں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، جس طرح جو خواتین باہر کام کرتی ہیں یا جاب کے سسٹم میں جاتی ہیں، تو اگر یہ کام والی نہ ہو تو یہ ہمارا گھر کا کام کون کرے گا؟ ہم لوگ ان کو اتنا حقیر سمجھتے ہیں. یہ تو ہمارے لیے آزمائش بن کے آتی ہے چیز کہ ہم لوگ ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں. اگر اچھا سلوک کریں گے تو اجر ہے ہمارے لیے. دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اخوانکم کہا ہے، اوپر نیچے کی تو بات ہی نہیں کہ یہ تمہارے بھائی ہیں، اور حقیقت میں انسانیت کے درجے میں بھی بھائی ہیں اور دین کے درجے میں بھی بھائی ہیں. اگر اپنے جیسا سمجھیں گے تو انشاءاللہ مشکل نہیں ہوگی. ویسے بھی اللہ تعالیٰ کے نبی جو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مسکینوں میں رکھنا، کہ 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے، بالکل، یعنی کہ یہ تو خوشخبری ہے. بلکہ میں کبھی سوچتی ہوں تو میں کبھی ماما سے بھی ڈسکس کرتی ہوں کہ ماما ہمارا دل چاہتا ہے ہم بھی غریب ہو جائیں. مطلب کبھی اگر یہ حدیث پڑھتی ہوں اتنا اچھا لگتا ہے کہ 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے، تو ہمیں ان پہ رش کرنا چاہیے، نہ کہ ان کو حقیر سمجھنا چاہیے. بالکل. پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو محفوظ کرنے والی ہیں. سنن ابی داؤد کی روایت ہے، سید سلمہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ تھی بیان کرتی ہیں کہ جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سر درد کی شکایت لے کر آتا تو آپ اسے فرماتے سینگی لگواؤ، یعنی حجامہ کرواؤ، اور جو کوئی پاؤں کے درد کی تکلیف بتاتا تو آپ فرماتے مہندی لگاؤ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو علاج بتاتے تھے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا ہیلز میں یا پنجوں میں درد شروع ہو جاتی ہے تو اس کا علاج مہندی لگانا ہے، شاید وہ ڈیٹاکس کرتی ہے. ایک اور حدیث بھی ہے ان سے سلسلہ صحیحہ کی. سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے تھے کہ برتن وغیرہ میں رکھے ہوئے کھانے کی چوٹی سے کھایا جائے، یعنی جیسے کھانا رکھا ہوا ہے تو بالکل درمیان سے اٹھا کے نہیں کھایا جائے، کیونکہ برکت درمیان میں اترتی. سائڈ سے اپنے سامنے سے کھانا چاہیے، کبھی بیچ میں نوالا مارنا، کبھی ادھر کبھی ادھر. سالن اگر پلیٹ میں ہے یا چاول ہے تو اپنے آگے سے کھانا شروع کرنا چاہیے اور ترتیب سے کھاتے جانا چاہیے، بیچ میں سے نہیں. اب یہ احادیث یہی روایت کر سکتی تھی، قریب تھی نا، گھر میں تھی، کوئی اور نہیں کر سکتا تھا. جی، اور چونکہ وہ ورم پٹی بھی کیا کرتی تھی تو ان کی توجہ تھی اس پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس شخص کو کیا علاج بتاتے ہیں. عبید اللہ بن ابی رافع اپنی دادی سلمہ سے روایت کرتے ہیں، اب یہ ان کے پوتے ہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کھجوریں نہ ہوں وہ اس گھر کی طرح جس میں کوئی کھانا نہ ہو. یعنی گھر میں کھجور ضرور رکھنی چاہیے، انرجی دیتی ہے، اور خصوصاً خواتین کے لیے تو بہت ہی ضروری ہے. اگر آپ روزانہ چھوٹے سائز کی 3 کھجور بھی کھا لیں تو انشاءاللہ آپ یہ جو فلو اور یہ استما اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ان سے بھی نجات پائیں گے. مجھے کسی نے اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتایا تھا کہ مجھے کبھی فلو نہیں ہوا کیونکہ میں نے کبھی بھی کھجور نہیں چھوڑی. تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ اجوا ہو یا سکری ہو یا بہت ہائی کوالٹی کی کوئی کھجور ہو. یا پاکستان میں جو عام کھجوریں ملتی ہیں بہت ہی بہترین ہوتی ہیں، ٹیسٹ میں بھی اور سائز میں بھی، بہت بڑی بھی نہیں ہوتی کہ جو لوگ ویٹ کانشیس ہوتے ہیں کہ بہت میٹھا کھا رہے ہیں. اور آپ اگر رات کے کھانے کے بعد ان کو لیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سلیپ بھی امپروو ہوگی اور آپ کی انرجی بھی بحال ہوگی. اور پیریڈ سے متعلق بھی جتنی شکایتیں عام طور پر بچیوں کو رہتی ہیں ان میں بھی ہیلپ فل ہوتی ہے. ریسرچ نے بھی اس چیز کو پروف کیا ہے کہ جو خواتین کے لیے وہ والے منرلز اینڈ وائٹامنس کی جن کی اس کو اشد ضرورت ہوتی ہے اور وہ اکثر اس میں کمی ہو جاتی ہے، ان کا کمپلیٹ پیکج ہے جو کہ ہر قسم کے مزاج کی خاتون کو سوٹ کر جاتا ہے. اور سیکنڈلی یہ کہ جو بھی کھائیں تو ہمارے پاکستان کا انوائرمنٹ ایسا ہے، تھوڑا ڈرائینس بھی ہے، پانی کا پھر وہ ضرور لحاظ رکھے کیونکہ پانی کی اکثر ڈیفیشنسی سے بھی فلو ہو جاتا ہے. تو جو لوگ کھجور کھائیں تو وہ ساتھ میں اگر پانی استعمال کریں گے تو زیادہ پوری ڈیٹاکس ہو جائے. ابراہیم بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دایا ہیں اور انہوں نے حضرت فاطمہ کو غسل بھی دیا تھا. ابن عبد البر کہتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی دایا تھی اور انہی نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو غسل دیا تھا. ان کے شوہر ابو رافع ہیں، ان کا قبول اسلام. ابو رافع سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ قریش کے کچھ لوگوں نے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی اسلام میرے دل میں گھر کر گیا اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اب میں قریش کے پاس واپس نہیں جانا چاہتا، یعنی میں مسلمان بن کے آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عہد کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا
اور ایلچیوں کو اپنے پاس نہیں روک سکتا، اس لیے اب تم واپس چلے جاؤ. اگر تمہارے دل میں وہی ارادہ باقی رہے یعنی مسلمان ہونا چاہو تو پھر دوبارہ میرے پاس آ جانا. کہتے ہیں چنانچہ میں دوبارہ آپ کے پاس گیا اور مسلمان ہو گیا. ان کا شمار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں ہوتا تھا. ابو رافع سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ارقم رضی اللہ عنہ یا ان کے بیٹے میرے پاس سے گزرے. انہیں زکوٰۃ کی وصولی کے لیے مقرر کیا گیا تھا. انہوں نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دی. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے اس کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا، اے ابو رافع، محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر زکوٰۃ حرام ہے اور کسی قوم کا آزاد کردہ غلام انہی میں شمار ہوگا. یعنی کیونکہ آپ نے ان کو آزاد کیا تھا تو تم ہماری آل میں یہ طرح سے شمار ہوتے ہو، اس لیے تم یہ کام نہ کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی کام کرنا. ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے جوان اونٹ بطور قرض لیا، یعنی ادھار لی سواری. پھر آپ کے پاس صدقہ کے اونٹ آئے تو آپ نے ابو رافع کو حکم دیا کہ اس آدمی کا قرض اس کو واپس کر دو. ابو رافع آپ کے پاس آ کر کہنے لگے کہ میں ان اونٹوں میں اس جیسا اونٹ نہیں پاتا، لیکن اس سے بہتر اونٹ پاتا ہوں جو 7ویں سال کے اونٹ ہیں. آپ نے فرمایا یہی دے دو، کیونکہ انسانوں میں بہترین وہ ہیں جو قرض کو اچھی طرح ادا کرنے والے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے جو چور سے کام تھے، لین دین تھا، اس میں بھی مدد کرتے تھے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بھی تربیت کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ابو رافع سے مروی ہے کہ ان کو ایک بکری ہدیہ دی گئی. انہوں نے ایک ہنڈیا میں اس کا گوشت پکایا. جب پک گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کی دستی نکال کر دو. یعنی پکایا ابو رافع نے گوشت تو آپ نے کہا کہ دستی نکال کے لاؤ. چنانچہ میں نے نکال دی. تھوڑی دیر بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دستی طلب فرمائی، میں نے وہ بھی دے دی. تھوڑی دیر کے بعد آپ نے پھر دستی طلب فرمائی تو میں نے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بکری کی 2 دستیاں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم خاموش رہتے تو اس ہنڈیا سے اس وقت تک دستیاں نکلتی رہتی جب تک میں تم سے مانگتا رہتا. لیکن ہم لاجک پہ فوراً آ جاتے ہیں نا اور فوراً جواب دینے لگتے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوا کر کلی کی، انگلیوں کے پور دھوئے یعنی گوشت کھانے کے بعد، اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے. پھر دوبارہ ان کے پاس آئے تو کچھ ٹھنڈا گوشت پڑا ہوا پایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی تناول فرمایا، یعنی کھایا، اور مسجد میں داخل ہو کر پانی کو ہاتھ لگائے بغیر نماز پڑھی. یعنی پہلا جب دستیاں وغیرہ کھائی تو ہاتھ کے پور بھی دھوئے، انگلیاں دھوئی اور کلی کی. لیکن دوسری دفعہ جب ٹھنڈا گوشت کچھ کھایا تو اس کے بعد آپ نے نہیں دھویا اور نماز اسی طرح پڑھائی. اسی طرح آپ کے پیغام رساں بھی تھے. ابو رافع کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میمونہ رضی اللہ عنہا سے نکاح بھی غیر محرم ہونے کی صورت میں کیا اور ان کے ساتھ تخلیہ بھی غیر محرم ہونے کی صورت میں کیا، اور میں ان دونوں کے درمیان قاصد تھا. یعنی یہ حضرت میمونہ کے نکاح کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ نے نکاح کیا تو آپ حالت احرام میں نہیں تھے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال پر توجہ رکھتے تھے. ابو رافع سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بکری ذبح کی. آپ نے ہمیں حکم دیا تو ہم نے اس کا تھوڑا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا. آپ نے اسے تناول فرمایا، کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے. نماز کے لیے تازہ وضو نہیں کیا، یعنی بکری کے گوشت سے وضو نہیں ہوتا. ابو رافع کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مؤذن کی آواز سنتے تو وہی جملے دہراتے جو وہ کہہ رہا ہوتا تھا، لیکن جب وہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پہ پہنچتا تو آپ لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھتے. اب یہ حدیث بھی ایک غلام کی روایت کرتا ہے، کیونکہ وہ آپ کے عمل کو دیکھتے تھے تو آپ سے انہوں نے آگے بات پہنچائی. پھر اسی طرح ان کا جو اخلاق اور صفات تھی وہ اچھی تھی. عمر ابن شرید کہتے ہیں کہ میں سعد بن ابی وقاص کے پاس کھڑا تھا کہ مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور اپنا ہاتھ میرے شانے پر رکھا. اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ابو رافع بھی آ گئے اور فرمایا کہ اے سعد، تمہارے قبیلے میں میرے جو 2 گھر ہیں انہیں تم خرید دو. کون کہہ رہا ہے؟ میرے جو 2 گھر ہیں تمہارے قبیلے میں انہیں خرید لو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اکنامکلی اسٹیبل تھے. سعد رضی اللہ عنہ بولے کہ اللہ کی قسم میں تو انہیں نہیں خریدوں گا. اس پر مسور نے فرمایا کہ اللہ کی قسم تم ضرور خریدو گے. سعد نے کہا پھر میں 4000 سے زیادہ نہیں دے سکتا اور وہ بھی قسط وار دوں گا. ابو رافع نے فرمایا مجھے ان کے 500 دینار مل رہے ہیں. اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ نہ سنا ہوتا کہ پڑوسی اپنے پڑوس کا زیادہ حقدار ہے تو میں ان گھروں کو 4000 روپے تمہیں ہرگز نہ دیتا، جبکہ مجھے ان کے 500 دینار مل رہے ہیں، یعنی سونے کا سکہ ہوتا ہے دینار.
چنانچہ وہ دونوں گھر ابو رافع نے سعد کو دے دیے رضی اللہ عنہ. یہ ہے تربیت، یہ ہے دنیا سے بے رغبتی، اور یہ ہے آپ کی تعلیمات کا پاس رکھنا کہ آپ نے چونکہ فرمایا ہے اس لیے میں تمہیں کم قیمت پر بھی دے دوں گا. کیونکہ ہوتا یہ نا کہ جب کوئی گھر بیچنے لگے تو پڑوسی کا حق پہلا ہے، اگر وہ خریدنا چاہے تو پہلے وہ خریدے، اس کے بعد کسی اور کا حق ہے، اور وہ شفا بھی کر سکتا ہے. اگر ہم بیچیں تو کیسے بیچیں کہ پتہ نہ چلنے پائے، راتوں رات خاموشی سے بیچ کے نکل جائیں کیونکہ 500 دینار مل رہے ہیں. اور استاذہ میں نے پریکٹیکلی یہ دیکھا ہے کہ جب آپ کے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے پورے پیورٹی کے ساتھ ہوتی ہے تو بالکل مٹیریل کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، اور اس کو دینے کے بعد جو سیٹسفیکشن ملتی ہے وہ شاید اس منی سے جو آپ کو کہیں زیادہ مل رہی ہو اس کے ساتھ بھی نہیں مل سکتی. بالکل. اسی طرح غیر مسنون امور پر ایکشن لینے والے بھی تھے. سعید بن ابی سعید مقبری اپنے والد سے بیان کرتے ہیں انہوں نے سیدنا ابو رافع مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے جبکہ وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. انہوں نے اپنے گدی میں اپنے بالوں کی چوٹی دھنسا رکھی تھی، یعنی بال لمبے تھے تو ان کو مولڈ کر کے پیچھے ذرا سا باندھا ہوا تھا. ابو رافع نے ان کے بال کھول دیے. سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے سے ان کی طرف دیکھا تو ابو رافع نے کہا اپنی نماز پڑھیے اور ناراض مت ہوئیے، بلا شبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جوڑے کا یہ مقام شیطان کی بیٹھک ہے. یعنی جو لوگ اپنے بالوں کا ہمپ بناتے ہیں پیچھے، شیطان اس کے اوپر بیٹھا رہتا ہے. تو جس کے سر پہ شیطان سوار ہو اس سے پھر کسی اچھے کام کی توقع کہاں ہو سکتی. اور انہوں نے نماز کی حالت میں دیکھا اور نماز میں ہی کھول دیا. نہیں، عام حالات میں بھی بالوں کو اوپر کر کے باندھنا جو ہے وہ منع ہے، کیونکہ شیطان کی بیٹھک ہے. تو جب شیطان سر پہ بیٹھے گا تو پھر شیطان ہی آپ کو کنٹرول کرے گا نا. اور نماز تو ہوتی نہیں اس حالت میں. گدی کہاں ہوتی ہے؟ پھر یہ کہاں ہے؟ یعنی اونچا نہ ہونے دے، کٹھا کر کے لپیٹ کے نہیں ڈالے، کٹھا کر کے لپیٹ کے وہاں نہیں ڈالے. اگر آپ نے کلپ لگایا ہوا ویسے یا تھوڑا اونچا کر کے کلپ لگا لیا ہے، تو انہوں نے کیا کیا تھا، چوٹی لپیٹ کے گدی میں گھسائی بھی تھی. جی نماز میں تو ہے ہی منع، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ نے وہ حدیث نہیں سنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 2 لوگ ایسے ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا لیکن وہ دونوں جنت میں نہیں جا سکیں گے اگرچہ جنت کی خوشبو مسیرت قضا و قضا دور دور تک پھیل رہی ہوگی. ان میں سے ایک وہ عورتیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، متفق علیہ روایت ہے، وہ عورتیں رؤوسہن کأسنمۃ البخت، جن کے سر بختی اونٹنی کے ہمپ کی طرح ہیں. یعنی انہوں نے سر کے اوپر ایک اور سر بنایا ہوا ہے. کوہان ہوتا ہے نا جیسے اونٹنی کا ایک سر ہوتا ہے اور ایک ایسے اونچی اٹھی ہوئی چیز ہوتی ہے نا. لا يدخلن الجنت ولا یجدن ریحھا، وہ جنت میں نہیں داخل ہوں گی اور اس کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی. اتنا صاف حکم ہے صحیح بخاری میں. تو اس سٹائل سے پرہیز کرنا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. جب ایک چیز کہہ دی گئی تو آمنا اور صدقنا، ہمیں اس کے خلاف جا کر کیا ملے گا. ان کی اولاد بھی تھی عبید اللہ بن ابی رافع. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ابو رافع کے بیٹے عبید اللہ سے روایت ہے کہ مروان ابو ہریرہ کو مدینہ میں جانشین مقرر کر کے مکہ چلا گیا. ابو ہریرہ نے ہمیں جمعہ کی نماز پڑھائی، پہلی رکعت میں سورۃ الجمعہ، دوسری میں سورۃ المنافقون پڑھی. عبید اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ آپ نے یہ دونوں صورتیں پڑھی. حضرت علی بھی کوفہ میں یہی پڑھتے تھے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہو رہا ہے نا، کوئی فرق نہیں پڑتا کس شہر میں کس ملک میں، وہ بھی وہی کر رہے ہیں، آپ بھی وہی کر رہے ہیں. ابو ہریرہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 2 صورتیں پڑھتے ہوئے سنا ہے، اس لیے میں آپ کی پیروی کر رہا ہوں. اسی طرح جو فتنوں کا زمانہ تھا تو حضرت علی کا ساتھ انہوں نے دیا تھا. پھر اسی طرح فضل بن عبید اللہ بن ابی رافع جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، وہ اپنے والد اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں اور ان کی روایت بھی سنن نسائی میں موجود ہے. اسی طرح عبید اللہ بن علی بن ابی رافع یہ بھی مدنی ہیں اور ان کی روایات بھی موجود، ان کو عبادل کہا جاتا ہے. بہرحال یہ ہے وہ خاندان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا تھا اور آپ کی خدمت کرتا تھا. کس طرح انہوں نے دین اور اسلام کی تعلیم اور تبلیغ میں اپنا حصہ ڈالا.
اللہ تعالی ہم سے بھی کوئی کام لے لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.